السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آسمان رسالت کے درخشاں ستارے، یوں تو ایک سے بڑھ کر ایک، جنگجو جاباز، شہسوار سالار، مجاہد بے باک موجود ہیں، مگر انہی میں سے خواتین ملت اسلامیہ کا ایک تابناک اور تابندہ سلسلہ بڑا ہی انوکھا، نادر اور خوبصورت ہے۔ انہی میں سے ایک عظیم المرتبت ہستی سیدہ حضرت معاذہ غفاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کا روشن باب ہم آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ سیدہ معاذہ غفاریہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی جس سے مشہور صحابی رسول، مشیر رسول سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تعلق رکھتے تھے۔ سیدہ معاذہ غفاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار اپنے دور کی فاضل عورتوں میں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بے حد انس و محبت رکھتی تھیں۔ آپ کے ہر قول و حکم پر عمل کو ضروری قرار دیتی تھی۔ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو سب سے پہلے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور عمل کا حوالہ دیتی۔ عقل و دانش میں حصہ وافر پایا تھا اور بڑا ہی عظیم مرتبے پر فائز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں تشریف لے جاتی اور مجاہدین کی خدمت کرتی، مریضوں کی نگہداشت اور زخمیوں کی مرہم پٹی کے فرائض انجام دیتی۔ اس میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی، کشادہ دست تھیں اور نادار لوگوں کا خیال رکھتی۔ اگر غریب اور امیر کا جھگڑا ہوتا تو امیر کو غریب اور نادار پر رحم کے برتاؤ کی تلقین کرتی۔ ایک مرتبہ کھجور کے باغ کے ایک ملازم کا مالک سے تنازع ہو گیا۔ انہیں معلوم ہوا تو مالک کے پاس گئیں اور اسے اللہ کے غضب سے ڈرایا اور فرمایا، جب یہ تمہارا کام کرتا ہے، تمہارے باغ کی نگرانی اور حفاظت کے فرائض انجام دیتا ہے، کھجوریں اتارتا اور بازار میں فروخت کرتا ہے اور اس میں دیانت داری سے کام لیتا ہے، تو اس سے تلخ کلامی سے پیش آنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر تم اس پر ترس نہیں کھا سکتے اور اس سے مہربانی کا برتاؤ نہیں کر سکتے تو ڈانٹ ڈپٹ بھی نہ کرو اور اللہ کی گرفت سے ڈرو۔ صحابہ ان کی انتہائی تکریم کرتے اور عزت و اکرام سے پیش آتے۔ سیدہ معاذہ غفاریہ رضی اللہ عنہا خواتین کے فرائض منصبی بیان فرماتی اور انہیں نصیحت کرتی کہ قول و عمل میں اللہ کے تابع فرمان رہیں۔ وہ فطرتاً سادگی پسند تھی اور دنیاوی جاہ و جلال اور شوکت و حشمت کے اظہار اور کر و فر کی زندگی سے نفرت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ تشریف لائے تو کسی کام سے یہ ان کے ہاں گئیں۔ دروازے پر دربان نے روک لیا اور اندر جانے سے منع کیا۔ انہوں نے فرمایا، معاویہ ہم ہی میں سے ایک فرد ہیں، ان کی ماں بھی عرب کی ایک عورت تھی اور باپ بھی عرب تھا اور اونٹ چراتا تھا۔ اگر معاویہ ایک منصب پر فائز ہو گیا ہے تو کیا ہوا، میں بہرحال اندر جاؤں گی اور معاویہ سے ملوں گی۔ دربان نے سختی سے اندر جانے سے روکا تو ان کی آواز غصے سے بلند ہو گئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن لیا کہ دربان ایک عورت سے الجھ رہا ہے اور اسے اندر آنے سے روکتا ہے۔ انہوں نے باہر نکل کر دیکھا حضرت معاذہ غفاریہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر کھڑی تھی۔ انہوں نے احترام سے سلام کیا، انہیں اندر لے گئے اور تشریف لانے کی وجہ پوچھی۔ کہنے لگی، معاویہ کیا اب تم بڑے آدمی ہو گئے ہو؟ تم اپنا ماضی بھول گئے؟ تم عرب کے رہنے والے ایک عام آدمی ہو، تم اب دروازے پر دربان مقرر کرتے ہو؟ تم نے جس نہج کی زندگی اختیار کر رکھی ہے
نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے مطابقت رکھتی ہے، نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں اس نوع کی تکلفات کا سراغ ملتا ہے، نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے عادی تھے، نہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اسلوب کا اپنایا، اور نہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کبھی اس قسم کی باتیں کی۔ یہ حضرات اس دنیا کے بہترین انسان تھے، ان سے مخالفین اسلام خوف زدہ رہتے تھے، ان کے صبح و شام یاد الہی میں گزرتے تھے اور پوری دنیا ان سے مرعوب تھی۔ ان کے روب کی وجہ ان کے دربان نہ تھے، نہ ان کا یہ پرتکلف معاشرتی انداز تھا، بلکہ ان کی نیکی، نرمی اور لوگوں کی بھائی خواہی کا جذبہ تھا جو اللہ کی طرف سے انہیں ودیت ہوا تھا۔ اگر وہ ان عادات و خصائل کے حامل ہوتے جن کے تم ہو تو اسلام کی تبلیغ کی راہ میں شدید مشکلات پیش آتی اور سخت رکاوٹیں حائل ہو جاتی۔ تم اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے میل جول کی راہ میں دربانوں کی ناقابل عبور دیواریں کھڑی نہ کرو۔ ان کی اس گفتگو سے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت نادم و شرمندہ ہوئے اور ان سے معذرت طلب کی، کہنے لگی، معاویہ تم اس وقت شام میں نہیں ہو، مدینہ میں مقیم ہو، تمہیں یہاں کے لوگوں کے ذہنی اور فکری رجحان کی رعایت رکھنا چاہیے۔ اس شہر کے لوگوں نے خلفاء کے دروازوں پر کبھی دربان نہیں دیکھے، ان کی آنکھیں حکمرانوں کے شان و شوکت سے نا آشنا ہیں، یہ سادہ معاشرے اور خیر کے عادی ہیں۔ تم مدینہ کا رخ کرو تو تکلفات کی دنیا کو شام ہی میں چھوڑ آیا کرو۔ ہم انہی لوگوں کی عزت کرتے ہیں جو ہمارے جذبات کا خیال رکھتے ہوں، جو مساکین کو امیروں پر ترجیح دیتے ہوں اور جن کے دروازے دربانوں سے خالی ہوں۔ ان کی اس گفتگو سے متاثر ہو کر سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اپنے دروازے سے دربان ہٹا دیے، اور جب تک وہ مدینہ میں رہے بلا روک ٹوک ہر شخص کو آنے جانے اور بات کرنے کی آزادی دے رکھی تھی۔ سبحان اللہ، کس قدر صحابہ اکرام علیہم الرضوان اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش اور جستجو میں رہتے تھے۔ حضرت معاذہ غفاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سادگی اور حق گوئی کی وجہ سے ان کی عزت و احترام کا دائرہ بڑا وسیع تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہ بڑی عزت سے پیش آئے۔ ان کی وفات سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں ہوئی۔ وفات سے کچھ عرصہ پیشتر کسی بیماری میں مبتلا ہوئی، اس سے فاقہ ہو گیا، لیکن بعد ازاں بیماری پھر لوٹ کر آئی۔ کہا کرتی تھی، گزرے ہوئے دنوں پر نظر ڈالتی ہوں تو نیکی کی مقدار بہت کم دکھائی دیتی ہیں۔ میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، اس کی رحمت کی فراوانیوں سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہو۔ تاہم اس کا کیا کروں کہ برائیوں کا پلڑا بھاری اور نیکیوں کا ہلکا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔ بیٹوں اور ایک بھائی نے انہیں قبر میں اتارا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی سیرت طیبہ امت کی بیٹیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی روز کے بعد موت کی اطلاع پہنچی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعائے مغفرت کی۔ عامل مدینہ کی وساطت سے بھائی اور بیٹوں کو تعزیت کا پیغام بھیجا۔ سبحان اللہ، کس قدر عظیم المرتبت صحابیہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرنے والی اور دن و رات اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں مبتلا رہتی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ کس قدر خاکساری اور کس قدر عز و انکساری ان کے اندر ودیت کی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑہاں کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو، سیرت کا یہ تابناک باب
نے آپ کے ذہن و دماغ کو شاد کام کیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔